مسیح میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ سب کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اسے لائک بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں، اور اس انکریجمنٹ کے لیے میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور اسی سلسلے میں نے ابھی ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے، تو اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور خدا کے کلام کو سنیں اور سمجھیں اور خدا سے برکت پائیں۔ شکریہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آج بائبل مقدس میں سے جو ہم بات سیکھیں گے وہ ہے دعا کیا ہے اور اس کے فوائد۔ مواصلات، کمیونیکیشن یا بات چیت کسی بھی رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، خاص طور پر خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ مارٹن لوتھر کا قول ہے کہ دعا کے بغیر مسیحی ہونا ایسا ہے جیسے سانس کے بغیر زندہ رہنا۔ دعا کی تعریف کو دیکھیں تو ہم واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی اہم کیوں ہے، اور دعا کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ دعا ایمان رکھنے والوں کے لیے خدا کا مقصد اور حکم ہے۔ وہ خدا سے طاقت حاصل کرنے، خدا کے ذریعے فتح اور خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خدا کے ساتھ بات چیت کریں۔ دعا ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ دعا ضروری ہے کیونکہ اس طرح ہم خدا کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ دعا ہمیں خدا سے جوڑتی ہے۔ چونکہ خدا ہماری زندگی کا سرچشمہ ہے، اس لیے دعا میں ایسی قوت ہے جو ہماری روحوں کو زندہ اور اچھا رکھتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دعا کی تعریف میں دیکھا کہ دعا جو ہے خدا کا مقصد ہے، تو پہلے ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ دعا خدا کا خیال ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے جانیں اور جانیں کہ ہم اس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں۔ دعا ہمارے اور خدا کے درمیان گہرا رابطہ ہے۔ مرکز 11:17 میں یسوع مسیح نے اپنی ہیکل کو سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہا، کیونکہ دعا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد ہے۔ دوسری بات جو تعریف میں ہم نے دیکھی تھی کہ دعا ہمارے لیے خدا کا حکم ہے۔ پہلا تھسلنیکیوں 5:16 بلا ناغہ دعا کرنے کو کہتا ہے۔ ایک مسیحی کے لیے دعا کبھی بھی ایک آپشن یا چوائس نہیں ہے، یہ کوئی تجویز نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ خدا کا حکم ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہماری روحانی بقا کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ خدا ہمیں اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنے کے لیے دعا کرنے کے لیے نہیں کہتا، وہ ہمیں دعا کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح متی 6 میں دعا کرنے کے بارے میں ہمیں ہدایات دیتے ہیں۔ اکثر ہم دعا کو ایک آپشن کی طرح سمجھتے ہیں، اپنی ضرورت نہیں، اور اسی وجہ سے ہم پھر دعا کے تمام فوائد سے محروم رہتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ ہم نے تعریف میں پڑھا تھا تو اس میں 3 فائدے ہیں جن کا ہم باری باری تفصیل سے جائزہ لیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دعا ایمانداروں کے لیے خدا سے طاقت حاصل کرنے، خدا کے ذریعے فتح اور خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بات چیت ہے۔ تو پہلا فائدہ جو ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ دعا ہمیں خدا کی طرف سے طاقت عطا کرتی ہے۔ یسوع کے الفاظ مرکز 11:23 اور 24 میں یوں لکھے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ خدا کے کلام کے کھولے پڑھے سنے جانے کو اس کی برکت ہو، آمین۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے نبیوں نے، بادشاہوں نے خدا سے دعا میں جو بھی مانگا، اگر وہ نہ مانگتے تو وہ ان کاموں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو خدا نے ان کے لیے کیے۔ اسی طرح یعقوب 5:16 میں یوں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ دعا طاقتور ہے کیونکہ یہ کام کرتی ہے۔ دعا ہمیں طاقت کے سب سے بڑے منبع سے جوڑتی ہے۔ خدا لامحدود ہے اور اس کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور خدا دعا میں مانگنے والوں کو وہی طاقت دیتا ہے، آمین۔ دوسرا فائدہ جو
ہے وہ ہے دعا ہمیں خدا کے ذریعے فتح عطا کرتی ہے۔ بائبل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا مسیحیوں کو خدا کے ذریعے فتح عطا کرتی ہے۔ اس میں بہت سی مثالیں ہیں، میں چند ایک حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا سے ہم کیسے فتح حاصل کرتے ہیں۔ فلپیوں 4 باب 6 سے 7 آیت میں پریشانی سے فتح ملتی ہے ہمیں دعا کے ذریعے سے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کسی بھی بات کی فکر نہ کرو، اور اسی طرح آزمائش سے فتح متی 26 باب اس کی 41 آیت میں جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو سوتے ہوئے پاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اٹھو، جاگو اور دعا کرو، تو اس وقت یسوع مسیح آزمائش سے فتح حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح روحانی جنگ پر فتح متی 17 باب 21 آیت میں جب یسوع مسیح کے شاگرد ایک شخص میں سے بدرو نہیں نکال پاتے تو اس وقت یسوع اس بدرو کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح دعا سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہے جس سے راست باز دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور یہ دشمن کون ہیں؟ حکومت والے ہیں، اختیار والے ہیں، اس دنیا کی تاریکی کے حاکم اور شرارت کی روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ پولس رسول ایمانداروں کے لیے خدا کے ہتھیاروں کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح ان کو پہن کر ایک ایماندار ان روحانی حملوں سے بچ سکتا ہے، اور یہ ہتھیار افسیوں 6 باب 10 سے 20 آیت میں یوں لکھے ہیں: سچائی سے کمر کسنا، راست بازی کا بختر لگانا، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہننا، ایمان کی سپر لگانا، نجات کا خود، روح کی تلوار۔ افسیوں 6 باب 18 آیت میں پولس رسول ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ پولس ایمانداروں سے چاہتا ہے کہ وہ خدا کے سب ہتھیار پہنے، لیکن اس پر دعا سے مہر لگائی جائے۔ اگر ہم خدا کے ہتھیاروں کے بارے میں غور کریں تو یہ زیادہ تر حفاظتی یا دفاع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ صرف 2 ہتھیار ایسے ہیں جو ایمانداروں کو روحانی جنگ میں لڑنے کے لیے خدا دیتا ہے۔ اس میں نمبر 1 روح کی تلوار جو خدا کا زندہ کلام ہے، اور دوسری دعا جو خدا سے ہمارا تعلق قائم کرتی ہے۔ بچپن میں نے ایک کارٹون فلم دیکھی تھی دی لائن کنگ۔ اس میں شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے وہ ہے، اور ایک اس کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا جس کا نام سمبا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک سین ایسا آیا کہ جہاں پر یہ چھوٹا شیر کا بچہ جو ہے وہ ہائناز میں گرا ہوتا ہے۔ ہائناز بھی ایک بڑا خطرناک جانور ہے جو شیروں سے بھی لڑ پڑتا ہے۔ تو جب وہ اس بچے کو دیکھتے ہیں تو اس پر حملہ کرنے لگتے ہیں، تو شیر کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، تو وہ فوراً سے دھاڑتا ہے، گرجتا ہے، لیکن اس کی آواز سن کر سب ہائناز ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے چھوٹے بچے کی داڑھ بالکل بھی خطرہ نہیں تھی۔ اب جو اس کا شیر کا بچہ ہے وہ سوچتا ہے کہ میرا باپ تو جنگل کا بادشاہ ہے اور اس سے تو ہر جانور ڈرتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور ایک دفعہ پھر کوشش کرتا ہے کہ میں زور سے دھاڑوں۔ اس دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا ہے اور دھاڑتا ہے تو پیچھے سے ایک بڑی جرأت مندانہ زوردار گرجدار آواز پیدا ہوتی ہے۔ ہائناز خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ سمبا کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے انہیں ڈرا دیا، لیکن جب سمبا مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے تو اس کا باپ جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے کھڑا ہوتا ہے۔ ہائنا چھوٹے بچے سمبا سے کبھی نہیں ڈرتے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کس سے ڈرے تھے؟ جی ہاں، ببر شیر سے، جس کے پاس نہ صرف ایک بادشاہ کا اختیار تھا کہ وہ انہیں تباہ کر سکتا ہے، اس سے بھی اہم بات یہ کہ اس کے پاس انہیں انجام دینے کے لیے ایک باپ کی لازوال محبت تھی، کیونکہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ ہائناز جانتے تھے کہ وہ یہ جنگ جیتنے والے نہیں، اس لیے وہ بھاگ گئے۔ جب ہم دعا نہیں کرتے تو ہم اس بچے سمبا کی طرح ہوتے ہیں۔ دشمن کو ہماری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں اور آسمانی باپ کو پکارتے ہیں اور مسلسل دعا میں اس سے جڑے رہتے ہیں تو ہمیں بادشاہ کے اختیار اور طاقت اور فتح تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ جو دعا کرنے سے ہے کہ دعا ہمیں خدا تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ امریکی اسکالر اور پاسٹر ہیں، رائٹر بھی ہیں، جو ماہر علوم الہیات کے اچھے مصنف ہیں، ٹیموتھی کیلر۔
انہوں نے ایک بار کہا، واحد وہ انسان جو صبح 3 بجے بادشاہ کو پانی کے گلاس کے لیے جگانے کی ہمت کرتا ہے، وہ اس کا اپنا بچہ ہے۔ خدا کے فرزند ہونے کے ناطے ہمارے پاس ایسی رسائی ہے، خدا سے ہم بات کر سکتے ہیں، ہم اس سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگ سکتے ہیں، ہم خدا سے دعا کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ عبرانیوں 4:16 آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے، جس میں یوں لکھا ہے کہ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ نہ صرف ہماری رسائی خدا تک ہو جاتی ہے، بلکہ ہم اعتماد کے ساتھ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی اس طرح کے خیالات کی وجہ سے دعا کرنے سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا کے پاس جواب دینے کے لیے میری دعا سے زیادہ ہم دوسروں کی دعائیں ہیں۔ میں اپنے چھوٹے مسائل سے خدا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، مجھے ڈر ہے کہ خدا میری دعا کا جواب نہیں دے گا۔ حالانکہ متی 7:7 آیت میں یسوع مسیح خود کہتے ہیں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ خدا ہمیں یرمیہ میں کہتا ہے، مجھے پکارو اور میں تمہیں جواب دوں گا اور تمہیں بڑی اور چھپی ہوئی باتیں بتاؤں گا جو تم نہیں جانتے تھے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایماندار دعا کے ذریعے خدا کے پاس آئے۔ وہ آپ سے بات کرنا اور آپ سے سننا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے علم سے زیادہ ہم سے رابطہ اور بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جب چاہیں کائنات کے خدا تک مکمل رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ایک تحفہ نہیں ہے جسے آپ کم استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری لائف لائن ہے اور سب سے بڑی برکتوں میں سے ایک جن کا وعدہ خدا نے ہر ایماندار کے ساتھ کیا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین۔